حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی۔ 2 بیٹیاں تھی، اس عورت نے کیا کیا میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی۔ اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی، شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے، اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ وہ میرا مال جو اللہ کے راستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے، وہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی، طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی، اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا، تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اس پیسے پر اللہ تجھے سب سے زیادہ۔ انہیں بوجھ نہ جاننا، ان کی آزمائشوں پہ پریشان نہ ہونا۔ کر کبھی بیٹی کا پیغام آ جائے کہ اس کو پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے، باپ سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فارغ ہو گیا، نکاح کر کے میں فارغ ہوں، پھر اگر کبھی اسے پیغام آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ دکھی نہ ہو، بلکہ جو بیٹی کی وجہ سے آزمایا جائے گا اس سے تو حساب ہی نہیں لیا جائے گا، اللہ بغیر حساب ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ بیٹیوں کے ماں باپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ تو اعزاز حاصل کر رہے ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بیٹی دے کر، ان کے لیے تو خدا نے رحمت کا سامان کیا ہے۔ آج بھی آج بھی اس دور جدید میں، اس دور شعور میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹھائیاں بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بٹتی ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی جو رنگ ماں باپ کا بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے وہ بیٹی کی ولادت پہ نہیں ہوتا۔ او خدا کے بندے، بیٹا تو نعمت ہوتا ہے، نعمت کا حساب لیا جائے گا، اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے خدا نے تیری خطائیں بخش دی ہے، تیرے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اس نے تو تیرے اوپر فضل کیا ہے۔ یہاں تو تجھے زیادہ مٹھائی بانٹنی چاہیے، یہاں تو تجھے زیادہ اعزاز کا خیال کرنا چاہیے، اور یہاں تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو یاد رکھیے بیٹی کو عظمت دی اسلام، فضیلت دی۔ ایک پہلو بیٹی کو اور بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا فرمائی وہاں بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، جہاں بیٹی کو فضیلت عطا کی وہاں بیٹی کی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں گھروں میں ٹھہری رہو، خامن کی فرما برداری کرو، گویا اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس اور لحاظ کرو۔ فرمایا گھروں کے اندر ٹھہری رہو، باہر نکلو گی تو شیطان تمہیں تاڑے گا،
اپنے ماں باپ کا خیال کرو. اگر تم اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو رب تمہیں بے حساب ہی جنت عطا فرمائے گا. بیٹی کی ذمہ داری بھی لگا.